حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور غفلت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا۔ ساتھ ہی یہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور شان سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو پچھلی زندگی یاد کر کے اس پر خوف خدا کا شدید غلبہ ہوا اور اپنے برے انجام سے اتنا ڈرا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر میری اس راکھ سے آدھی تو خشکی میں جگہ جگہ بکھیر دینا اور آدھی کو سمندر میں لے جا کر بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ اور نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ میرے بیٹو، میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دے گا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے حسب وصیت اسے جلایا اور اس کی راکھ لے کر مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ خشکی کے علاقے میں دور دور تک گئے، پہاڑوں، میدانوں، جنگلوں اور ریگستانوں میں اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ بکھیر دیا، اور اسی طرح مختلف سمندروں کے سفر کر کے جگہ جگہ اس کی راکھ کو بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو آنن فانن اس کے سارے ذرات اس نے حاضر کر دیے، اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے بھی سب ذرات بارگاہ الہی میں حاضر کر دیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، لما فعلت ھذا، کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کس طرح گزاری، یہ سب کچھ میں نے تیرے خوف سے ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے اسے معاف کر دیا۔ نتائج: نمبر 1، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ نمبر 2، ایک جاہل آدمی کی جاہلانہ تدبیر۔ نمبر 3، خوف خدا کی وجہ سے اس کا کام بن گیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا ایک نمونہ۔